اپنے عیبوں کا معاملہ اپنے رب کے درمیان رکھو. کوئی گول تکیہ پیش کرے نہ جی نہ میں تو بڑا گناہگار ہوں. تو میں گناہگار کیوں ہوں بھائی؟ اگر گناہگار ہوں تو اس نے توبہ کا دروازہ بھی میرے لیے کھول رکھا ہے. میں جانوں میرا رب جانے. اور تیسری چیز، کوئی خوشبو پیش کرے اس کا بھی انکار نہیں کرنا. مسواک سنت عمل ہے. یہ برش جو کر رہے ہیں میں بھی کرتا ہوں، پتہ نہیں کون کون سی تاروں کے کون کون سے بالوں کے بنے ہوئے ہیں، کون سی گندگی کون سا کیمیکل منہ میں جاتا ہے. کرو، اس کے ساتھ مسواک کا بھی رواج ڈالو. صرف مرد نہیں، صرف تبلیغ والے نہیں، جس نے کلمہ پڑھا ہے سب کرو، نبی کی سنت ہے. فرمائے مسواک کی برکات ہیں. دانتوں پہ کرو گے مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا. جیب میں رکھو گے، جتنے مرضی لمبے سفر پر چلے جاؤ، اللہ نہ کرے اگر کوئی حادثہ پیش آ گیا زخم تو آئے گا. مسواک جیب میں ہوئی، اس کی برکت سے جسم کی ہڈی نہیں ٹوٹے گی میرے بھائی. اللہ. گھر سے نکلو السلام علیکم ورحمت اللہ. لے، یہ مولوی صاحب نے کتنی بڑی مشکل بات کہہ دی. میں اور گھر میں سلام کروں، میں اور بیوی کو سلام کروں. واہ جی واہ مولوی صاحب، اے کڑا نوا دین تسی لے کے بہ گئے ہو. ساڈے تے مولوی صاحب نے اج تک دسے ہی کوئی نہیں. گھر میں داخل ہو سلام کرو، گھر سے نکلو سلام کرو. صاحب بھی آئے، عرض کی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی گھر کے اندر رزق کی تنگی ہے، فرمایا جب بھی گھر جایا کر سلام کیا کر، میرے پر درود پڑھا کر، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کر. اب سورہ اخلاص کی بھی تمہیں فضائل بتاؤں گا، پہلے یہ سن لو. گھر سے نکلو، بچہ نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، بیوی ہے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ ملاؤ، السلام علیکم ورحمت اللہ. بیوی سلام، ہاتھ میں ہاتھ رہے، دونوں آیت الکرسی پڑھے، ایک دوسرے کی طرف پڑھ کے پھونک دے، گھر سے نکل جاؤ. فرمایا اس کی برکات یہ ہے، جب تک پڑھنے والے یا پڑھنے والی سے واپس آ کے ملاقات نہیں کر لے گا اللہ موت عطا نہیں دیں گے میرے بھائی. اگر موت کا دن مقرر ہے اسی دن آیت الکرسی کی برکت سے اللہ موت کو بھی اگلے دن پٹال دے گا، منتقل کر دے گا. اور سورہ اخلاص، اللہ اکبر. یہاں تو ماشاءاللہ ہمارے علاقوں میں تو بڑا رواج ہے، آپ کے علاقوں میں پتہ نہیں ہے کہ نہیں. پہلے باپ مرتا تھا، اولاد پڑھا کرتی تھی، بیٹیاں پڑھا کرتی تھی، بھائی پڑھا کرتے تھے. اب تو ماشاءاللہ پورے پاکستان کے اخبار تازتی پروگرام پہ رکھے ہوتے ہیں. پڑھنے والا کیا کہتا ہے، آج وزیر خزانہ کے وارنٹ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتار ہو گئے، جاری ہو گئے، یا اللہ اس کا ثواب مرحوم کو پہنچا دے. مسلمان ہو کچھ تو شرم کرو. گھر سے جنازہ اٹھا، سہاگنی کا سہاگ اجڑ گیا، یتیموں کے سر سے باپ کا شفقت والا سایہ اتر گیا، تم بیٹھے اخبار پڑھ رہے ہو. قبر کے مسئلے کے بارے میں اس کے لیے سوچ وچار نہیں کر رہے. پہلے گٹھلیاں رکھی ہوتی تھی، کچھ پڑھ لیا کرتے تھے، اب تو دائیں بائیں سے فتوے لگ گئے کفر کے بدعت کے. اس کی وجہ یہ ہے لوگوں نے گٹھلیوں کے نیچے حلوہ روٹی رکھنا شروع کر دی، اخلاص ختم ہو گیا. قبر پہ کھڑے ہو کے اعلان ہو رہا ہے کل خلخانی ہوگی، دوڑ رہے ہیں. مولوی صاحب ثواب کوئی قرآن پڑھیں دے دو. ایمانداری سے بتاؤ، حکیم نعیم صاحب روزانہ ایک سپارہ پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ. وہ پڑھ کے یوں کہتے ہوں گے اللہ جو کاموں کی میں مرا میں نے اس کے لیے سنبھال کے رکھا ہے. اس کو بھی تو چلاؤ، ذرا استعمال کرو. امام مسجد کا ہو، 10,000 اس کی تنخواہ ہو، صبح سے شام تک اسے گھسیٹتے ہو. مسجد کھولنی بھی تسی، بند بھی تسی کرنی ہے، گھڑی کا ٹائم بھی تم نے سیدھا کرنا ہے، نمازوں کے اوقات بھی تم نے تبدیل کرنا ہے، بچوں کو بھی تم نے پڑھانا ہے، ان کی ناک بھی تم نے صاف کرنی ہے، کرنا پہنچے فکر بھی تسی کرنی ہے. اتنی اسے مصروفیات، وہ بستر پہ پڑا بیچارہ مرے گا فوراً سوئے گا. وہ تہجد میں اللہ سے توفیق دے، سب کی بات نہیں کرتا، وہ 2 قرآن پڑھے گا. محلے میں آ گئے ابا جی فوت ہو گئے جی ثواب دے دو. باپ تیرا مرا، مولوی صاحب کو تو نہیں مرا بھائی. مولوی صاحب کا ماشاءاللہ براڈ مائنڈڈ ہے، اور کشادہ دل ہے.
انہوں نے 1-2 پر بریک رکھی نہیں, انہوں نے کہا 50 قرآن لے جا بھائی, وہ تو تاج کمپنی میں آیا, لے جا بھائی کنے قرآن. ہم تو چلو ہاتھ ہولا رکھتے ہیں, اگلے بھائی 5ویں گیئر کے اوپر ہاتھ ہوتا ہے ماشاءاللہ, وہ 500 تو کٹ کر دے کوئی نہیں. بابے نے پوچھو کلمہ آندا کہ نہیں, لیکن انہیں 3374 دفعہ جڑا ہے نا انہیں ایت کریمہ پڑھے ہے پرچی دے ہوتے. وہ کسی مولوی صاحب کے پاس بیٹا چلا گیا, مولوی صاحب ابو فوت ہو گیا, آج کل خانی ہے ثواب پہنچانا ہے. مولوی صاحب نے کہا میرے کول تے ہے نہیں, دوسری مسجد تو لے کے دے دا. انہوں نے کہا حضرت جی سوا تہاڈا حکم. فون کیتا ساڈا یار بیلی فوت ہو گیا, بھی وہ پتر آیا ثواب لئی کچھ منگدا پیا, دے دو. فون بلک پتر لکھ لے ماشاءاللہ مبارک ہووی, لکھ 370 قرآن دا ثواب. بچے نے لکھا, مولوی صاحب نے اگلا نمبر ملایا. مولوی صاحب ہن کی کرن لگے ہو, اور لے دیاں. اس نے کاغذ پر قلم رکھا, مولوی صاحب کے آگے ہاتھ جوڑے کہ مولوی صاحب ابے نو جنت پہنچانا ہے, جنت تو اگے نہیں پہنچانا, تھوڑی مہربانی نہیں کافی ہے. اتنا ظلم تمہیں کس نے کہہ دیا قرآن کریم لوارث ہو گیا؟ تمہیں کس نے کہہ دیا قرآن کریم کا آگے پیچھے کوئی نہیں؟ اللہ. مکان کے وارث موجود ہے, دکان کے وارث موجود ہے, کاروبار کے وارث موجود ہے, کاموں کے زمین مرلوں قلوں کے وارث موجود ہے. تمہیں کس نے کہہ دیا خدا کا قرآن لاوارثہ ہو گیا؟ کال کوٹھڑیوں میں پڑے قرآن کے وارث ہیں, جیلوں میں بند قرآن کے وارث ہیں, 6 مہینے سے 6 سال سے جن کی ضمانت دینے کو کوئی نہیں آیا. جاؤ جا کے ان کی کوٹھڑی میں پوچھو یہ شب و روز کیا کرتے ہیں. کہ رات عشاء کی نماز میں شروع کرتے ہیں, فجر کی نماز سے پہلے پورے قرآن کی تلاوت ہو جایا کرتی ہے. آج قرآن کا وارث کوئی نہیں.